آج ہم تاریخ کی ایک ایسی حیران کن کہانی پر بات کریں گے جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف اس وقت کی دو سب سے بڑی گلوبل سپر پاورز اور دوسری طرف ایک ایسی فوج جسے تکنیکی لحاظ سے بہت کم سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی ان ابتدائی عرب فوجوں نے ان دیواکیل سلطنتوں کو گھٹنوں کے بل لا کھڑا کیا۔ یہ عسکری تاریخ کا ایک ایسا دلچسپ باب ہے جو ثابت کرتا ہے کہ جنگیں صرف جدید ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی۔ تو چلیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں آخر وہ کون سی چیز ہے جو کسی جنگ کو واقع فیصلہ کن بناتی ہے؟ مطلب، جب ریاستوں کی بقا داؤ پر لگی ہو تو ایک بہترین اور کامیاب حکمت عملی کیسی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، ایک فیصلہ کن جنگ محض کوئی عام سی فتح نہیں ہوتی۔ یہ تو آنے والی کئی صدیوں کا سیاسی اور سماجی منظرنامہ مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے مشہور مورخ ایڈورڈ گبن کے یہ الفاظ سنیں۔ وہ لکھتے ہیں، انہوں نے اسی جوش اور کامیابی کے ساتھ آگسٹس اور ارٹیکسرکس کے جانشینوں پر حملہ کیا، اور دونوں حریف سلطنتیں ایک ہی وقت میں اس دشمن کا شکار بن گئیں جسے وہ مدتوں سے حقیر سمجھتی آئی تھیں۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ ابتدائی عرب فوجیں بے وقت بازنطینی اور ساسانی ایمپائر جیسی عظیم طاقتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اب ذرا ان مربوط جنگی مشینوں اور طاقتور سلطنتوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی دشمن نہیں تھے۔ بازنطینی اور ساسانی دونوں سلطنتوں کے پاس بے پناہ معاشی وسائل اور صدیوں کا جنگی تجربہ تھا۔ بازنطینیوں کے پاس انتہائی منظم فوج، بھاری زرہ بختر پہنے ہوئے کیٹافیرکس اور باقاعدہ جنگی مینولز موجود تھے۔ دوسری طرف ساسانی تھے، جو اپنی بہت بڑی تعداد، جنگی ہاتھیوں اور ایلیٹ گھوڑ سواروں کے لیے مشہور تھے، اور ان کے مقابلے میں عربوں کی طاقت صرف ان کی ہلکی پیادہ فوج، اونٹوں پر سوار دستے اور سب سے بڑھ کر کمال کی جنگی حکمت عملی تھی۔ بظاہر یہ صحرائی انڈرڈاگز وسائل کی شدید کمی کا شکار تھے، اور وسائل کی اس کمی کا اندازہ صرف اس ایک حیران کن نمبر سے لگایا جا سکتا ہے: 350۔ جی ہاں، صرف 350۔ دہائیوں بعد بھی صورتحال یہ تھی کہ 50,000 جوانوں کی ایک عرب فوج کے پاس شاید کل ملا کر صرف 350 زرہ بختر موجود تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کتنا کم ساز و سامان تھا۔ یہ موازنہ زمینی حقیقت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف بازنطینی سپاہی ہے جو سر سے پاؤں تک لوہے کی زرہ میں پیک ہے، نیزے، تلواریں، تیر کمان اور پیچھے ایک مکمل لاجسٹک نظام، اور دوسری طرف ابتدائی عرب سپاہی ہے جس کے پاس شاید ہی کوئی زرہ ہو، اور وہ گائے کے سینگ والے نیزوں اور پتھر کی نوک والے تیروں پر گزارا کر رہا ہے۔ اکثر تو انہیں اپنے ہتھیار میدان جنگ کے مال غنیمت سے ہی حاصل کرنے پڑتے تھے۔ اب ذرا لیونٹ، اناتولیا اور ٹورس کے ان دشوار گزار پہاڑی سلسلوں پر نظر ڈالیں۔ بات صرف ہتھیاروں کی نہیں تھی، یہ جنگ جغرافیے کے خلاف بھی تھی۔ ان فوجوں کو ہزاروں کلومیٹر کے طویل فاصلے طے کرنے پڑتے تھے، وہ بھی ایسے علاقوں میں جہاں پانی اور خوراک کی سپلائی لائنز کو برقرار رکھنا کسی بھی عام فوج کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن ان سب چیلنجز کے ساتھ ساتھ ٹائمنگ بھی بہت اہم تھی۔ 602 سے 628 تک بازنطینی اور ساسانی ایمپائرز مسلسل 26 سال تک ایک دوسرے سے لڑتی رہیں۔ اس تھکا دینے والی جنگ نے دونوں سلطنتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ جنگی تھکاوٹ کا شکار تھیں، اور ٹھیک اسی وقت متحد عرب فوجوں نے پوری طاقت سے دھاوا بول دیا۔ اور یہیں سے آتا ہے جنگ یرموک کا وہ فیصلہ کن موڑ۔ یہ وہ تاریخی جنگ تھی جہاں بیزنطینیوں کی جدید اور بھاری فوج کو مکمل طور پر بے بس کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کمانڈر خالد بن ولید کی شاندار جنگی ذہانت تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے دشمن کو حیران کرنے کے لیے 500 کلومیٹر طویل صحرائی مارچ کیا جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ڈبل انویلپمنٹ کی ٹیکنیک لگائی، یعنی دشمن کو دونوں طرف سے گھیرنا، جسے وہ اس سے پہلے ولاجہ کی جنگ میں پرفیکٹ کر چکے تھے۔ اپنی ہلکی فوج کی تیز رفتاری کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے روایتی بیزنطینی صفوں کو بالکل بکھیر کر رکھ دیا۔ یہاں ایک پرانی اور غلط سوچ کو ختم کرنا بہت ضروری ہے جو ان فوجوں کو محض ایک جنونی ہجوم سمجھتی ہیں۔ یہ کوئی جذباتی ہجوم نہیں تھا، یہ فتوحات غیر معمولی جنگی حکمت عملی، تیز رفتاری اور انتہائی ماہر قیادت کا نتیجہ تھیں۔ صحرا میں سپلائی کے نئے اور غیر روایتی راستے بنانا اور لمبے سفر کے لیے مقامی بدوؤں کی معلومات کا شاندار استعمال ہی وہ اصل وجہ تھی جس نے اس ناممکن کو ممکن بنایا۔
اب ذرا بات کرتے ہیں بازنطینی رد عمل کی اور یہ دیکھنے کی کہ انہوں نے ان شکستوں سے کیا سیکھا۔ وقت کو تھوڑا آگے 10ویں صدی تک لے کر چلتے ہیں۔ اتنی بڑی اور تباہ کن شکستوں کے بعد کیا بیزنطینی سلطنت بس بکھر گئی؟ بالکل نہیں۔ 10ویں صدی کے اس گھڑ سوار کو دیکھیں۔ انہوں نے ہار نہیں مانی بلکہ خود کو بدلا۔ انہوں نے جاسوسی کا بہترین نظام بنایا، عسکری انٹیلیجنس جمع کی اور نئے جنگی طریقے اپنائے تاکہ سلیشیا اور شام میں عرب فوجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان نئی حکمت عملیوں کو باقاعدہ مینیولز میں قلم بند کیا۔ بازنطینی کمانڈرز نے کٹر دشمنی کے باوجود اپنے مخالفین کا بہت باریک بینی سے مطالعہ کیا۔ انہوں نے اس معلومات کو اپنے نئے فوجی اصولوں میں شامل کیا تاکہ مستقبل میں دوبارہ کبھی کسی اور یرموک جیسی تباہ کن صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رومن مفکر اووڈ کا ایک بہت مشہور قول ہے، دشمن سے سیکھنا بھی بالکل درست ہے، اور یہ بات اس پوری تاریخ کا نچوڑ ہے۔ بازنطینی سلطنت اپنا وجود صرف اس لیے بچا سکی کیونکہ انہوں نے اپنی آنا کو بیچ میں نہیں آنے دیا۔ انہوں نے انہی قوتوں سے جنگی حربے سیکھے جنہوں نے انہیں میدان جنگ میں اتنی بری طرح شکست دی تھی۔ تو آخر میں ایک انتہائی اہم سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا وقت اور حالات کے مطابق خود کو ڈھال لینے کی صلاحیت محض خام تکنیکی طاقت سے زیادہ قیمتی ہے؟ یرموک کی جنگ اور اس کے بعد کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ چاہے میدان جنگ ہو یا عام زندگی، سخت گیر رہنے کے بجائے سیکھنے کی لگن اور لچک ہی اصل کامیابی کی چابی ہے۔